آج ہم اسٹڈی کریں گے امپورٹنس آف پلانٹس کے بارے میں، یعنی کہ جو پودے ہیں ان کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس، کیا اہمیت ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں، اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پودے اور درخت نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ کیا نظر آ رہے ہیں؟ پلانٹس نظر آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں جو بچے ہیں وہ اور مختلف پودے بھی لگا رہے ہیں۔ تو جو پودے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے ماحول کے لیے بھی، کیونکہ جہاں پر پودے موجود ہوتے ہیں وہاں کی اگر ہم ایئر کی بات کریں، جسے ہم یہاں پر اپنے سامنے لکھ رہے ہیں ایئر یعنی کہ ہوا، تو جہاں پر پودے موجود ہیں وہاں کی جو ہوا ہے، ایئر ہے، وہ بہت ہی صاف ستھری سی ہوتی ہے، اور اس ہوا میں ہمارے لیے سانس لینا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو پودے ہیں وہ ایک خاص قسم کی گیس خارج کرتے ہیں جو کہ ہمارے سانس لینے کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہریالی ہوتی ہے، وہ جگہ جو ہے وہ دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ خوشگوار لگتی ہے۔ اور پودوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پودے ہیں ان میں کچھ حصہ تو ایسا ہے جیسے کہ ہمیں زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پودے میں ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر آپ نے کبھی پودا اس طرح ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر لگایا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایک حصہ ہے جو اس کا زمین کے نیچے موجود ہوتا ہے، جنہیں کہ روٹس کہا جاتا ہے۔ روٹس یعنی کہ جو جڑیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو روٹس ہوتی ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں، ان کا بھی بہت ہی اہم رول ہے، بہت ہی اہم کردار ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پودے کی جو جڑیں ہیں وہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ کہاں پر موجود ہوتی ہے، مٹی میں موجود ہوتی ہے، زمین میں، تو یہ کیا کرتی ہے؟ مٹی کو پکڑ کے رکھتی ہے، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ پلانٹ روٹس ہولڈ سوئل ٹوگیدر، یعنی کہ مٹی کو وہاں سے اڑنے نہیں دیتے۔ اب اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حصہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے جہاں پر پودے اور درخت، یہاں پر ہمیں ایک درخت نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے اور درخت بھی موجود ہوں گے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ حصہ جہاں پر پودے موجود نہیں ہیں۔ تو وہ حصہ جہاں پر پودے موجود ہیں وہ ہمیں ہرا بھرا سا نظر آتا ہے، اور وہاں پر مٹی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی کہ پودوں کی جو جڑیں ہیں انہوں نے مٹی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جبکہ جو دوسرا حصہ ہے وہاں پر مٹی جو ہے وہ اس طرح موجود نہیں ہے، اڑی اڑی سی ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مٹی ہے وہ وہاں سے ہوا جب چلتی ہے تو وہاں سے اڑ جاتی ہے، پانی جب وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پر ہمیں بہت ہی کم جو ہیں وہ پودے اور درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو مٹی کو اگر ہم دیکھیں تو مٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے موجود نہیں ہے، جس طرح سے کہ وہ ایسی جگہ پر موجود ہوتی ہے جہاں پر کے پودے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو پودے ہیں ان کا بہت ہی اہم کردار ہے کہ وہ مٹی کو بھی اس کی جگہ پر پکڑ کے رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم پودوں کو کاٹ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پر پودے درخت لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا حصہ نظر آ رہا ہے جہاں پر کہ درخت اب کاٹ دیے گئے ہیں، وہاں پر درخت موجود نہیں ہیں۔
تو جو درخت ہیں ان کا ایک اور جو بہت اہم کام ہے وہ یہ کہ جہاں پر درخت ہوتے ہیں وہاں پر گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، موسم جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، گرمی اتنی نہیں پڑتی۔ لیکن جہاں پر ہم درخت کاٹ دیتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پہاڑ ایسے ہیں جن کے اوپر برف ہوتی ہے، تو وہ ایسے پہاڑ جن کے اوپر برف ہوتی ہے جب تو وہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پگھلتے ہیں تو فلڈ آتے ہیں، یعنی کہ سیلاب آ جاتا ہے، کیونکہ جب گرمی ہوگی برف پگھلے گی تو پگھل کے کیا ہو جائے گا، وہ پانی بن جائے گا، اور پانی جو ہے وہ جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، ایک سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فلڈ آتے ہیں یعنی کہ سیلاب آتے ہیں۔ تو اگر ہم درختوں کو کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا، سیلاب آئیں گے۔ تو جو درخت ہیں یا جو ہم کہتے ہیں کہ پودے ہیں، جو پلانٹ ہیں، وہ بہت ہی اہم ہیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے ماحول کے لیے بھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں، جو پودے ہیں، وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں انسانوں کے لیے اور کلائمیٹ کے لیے، یعنی کہ ہماری آب و ہوا کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے لیے کس طرح سے ضروری ہے، کیونکہ جو ہم سانس لیتے ہیں وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں، ہوا میں، اور ہم ایسی ہوا میں، ایسی فضا میں سانس زیادہ اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں جس میں آس پاس پودے یا درخت موجود ہوں۔ اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ پودے ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں، اور اس تصویر میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم درختوں کو کاٹ دیں، جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ درخت کیا ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ پودے اور درخت اگر کاٹ دیے جائیں تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا، فلڈ آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ سیلاب آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ جو زمین ہے اس کی جو مٹی ہے یا اوپر والی تہ ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ اب وہ صحیح نہیں ہے، خراب ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو آب و ہوا ہے وہ اتنی صاف نہیں رہے گی، وہ آلودہ ہونی شروع ہو جائے گی، یا ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہوگی، اب اتنی صاف نہیں ہے جتنی کہ پودے لگنے سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو پودے ہیں ان کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے ہمارے کلائمیٹ میں، یعنی کہ ہمارے ماحول میں۔ اور اس کے علاوہ جو پودے ہیں وہ ہمارے سانس لینے کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا امپورٹنس آف پلانٹس کے بارے میں۔